اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ ان آیات میں تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے والد اور خود ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم کو ہمارے ساتھ یوسف کے بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ٹہلیں، گھومیں پھریں، کچھ ذرا سا انجوائے کریں، ان کا دل بہلے، گھر میں بنے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا ما لک لا تامنا، آخر کیا بات ہے کہ آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں یوسف پر، حالانکہ ہم خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہ کے لیے امین ہونا ضروری ہے، امانت دار ہونا چاہیے۔ بددیانت انسان کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے یہاں آئے ملازمت کی تو بیٹی نے مشورہ کیا انہو کہ ناصح امین، کہ وہ قوی امین، طاقتور ہیں، امانت دار ہیں۔ اسی طرح کہیں پر آئے ناصح امین کہ وہ خیر خواہ بھی ہے اور ایماندار بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی بد دیانت ہے تو وہ کبھی بھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا شرعی نقطہ نظر سے کہ کھیلنا اور کودنا، کھیل کود کا شریعت میں کیا حکم ہے، کیونکہ ان کے بھائی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم جا کر کے کھیلے کودیں۔ شریعت میں کھیل کود کی کوئی ممانعت نہیں، کچھ شرائط ہیں، ایسا کھیل کود نہ ہو جس کے اندر جوا ہو، قمار ہو، سٹہ ہو۔ اسی طریقے سے ذہنی ورزش کی شریعت نے اجازت نہیں دی، جسمانی ورزش کی اجازت ہے۔ ذہنی ورزش سے مراد ایسا کھیل جس میں ذہنی ورزش ہو، جسمانی نہ ہو، جیسے شطرنج ہے، لوڈو ہے، چوسر ہے، بہت سی گوٹیاں کھیلی جاتی ہیں، تاش کے پتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے، جسمانی ورزش یعنی جسمانی ذہنی اعتبار سے ورزش ہوتی ہے، ذہن انسان کا خرچ ہوتا ہے، جسم میں کوئی طاقت کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اور جسمانی اعتبار سے جو کھیل ہوتے ہیں جیسے کبڈی ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، کرکٹ ہے، والی بال ہے، چڑیا بلا ہے، بہت سارے کھیل ہیں، بھاگ دوڑ ہے، تیر اندازی ہے، گھڑ سواری ہے، صرف دوڑنا ہے۔ یہ جسمانی ورزش ہے۔ نہ صرف یہ کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے بلکہ حوصلہ افزائی ہے کہ انسان کو اپنے جسم کی مضبوطی کے لیے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے یہ کھیل اسے کھیلنا چاہیے۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جسمانی ورزش میں انسان کا جسم تھکتا ہے اور پھر نیند اچھی آتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور دماغی ورزش میں انسان تھک جاتا ہے، اس کے جسم کا کوئی بھلا نہیں ہوتا۔ انسان موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ انگلیاں خالی چل رہی ہیں کیونکہ جسمانی ورزش نہیں ہے۔ شطرنج کھیل رہا بیٹھ کر کے، اس میں جسمانی ورزش نہیں ہے، دماغ۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب شطرنج کھیل چکے گا تو وہ تھک جائے گا۔ اور شریعت نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل و دماغ اس لیے نہیں دیا کہ اس کو ان چیزوں میں تھکایا جائے۔ اور جسمانی ورزش میں کیا ہوتا ہے، آدمی تھکتا نہیں ہے بلکہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے تو اگرچہ تھک جائے لیکن دماغی اعتبار سے وہ تھکتا نہیں، بلکہ اگر تھکا بھی ہوا ہوتا ہے تو اس کا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے، تو وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ دماغ کو اللہ نے کسی اور کام کے لیے بنایا ہے، جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ دماغ کو ان کھیل کودوں میں نہیں لگانا چاہیے، وہ جسم اس کے لیے، دماغ کو اللہ نے دوسری صلاحیتوں کے لیے پیدا کیا۔ تو کوئی بھی ایسا کھیل ہو
بھاگ دوڑ کا شریعت میں اس کی اجازت ہے. اور یہاں پر بھی ان بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم کھیلیں، اس لیے اپنے بچوں کو بھی کھلانا چاہیے. اور آج تو ایسے کھیل جو باہر میدان میں کھیلے جاتے ہیں اور انڈر روم یعنی گھر کے اندر بھی بہت سے کھیل ایسے آ گئے ہیں جو کھیلے جاتے ہیں. بھاگ دوڑ کے چھوٹی چھوٹی جگہیں ان میں بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، ماں باپ کھیل سکتے ہیں، بھائی بھائی کھیل سکتے ہیں. ان کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے نشو و نما بہتر بنے. نہ یہ کہ صرف موبائل لیے پڑے رہیں اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے رہیں. تو ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجئے صبح تاکہ یہ کھیلیں کودیں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. ابا نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یکون، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے اور خوف یہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا کھا جائے، تم اس سے غافل ہو، تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے شاید. تو ان کے کچھ حرکتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اطمینان بہت زیادہ نہیں تھا. ظاہر ہے کہ کوئی بہت بچے نہیں تھے، جنگل آدمی اسی بچے کو لے جائے گا جو کم سے کم اس عمر کا ہو، 10-12 سال کا ہو. لیکن سوتیلا پن ان کا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم سامان دیکھنا، ہم کھیل کے آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی فراست تھی، سمجھ لیا کہ ان کی نیتیں صاف نہیں، کچھ گڑبڑ کر دیں گے. اس لیے یہ کہا کہ شاید تم کھیلنے چلے جاؤ ادھر ادھر اور یہ بیچارہ اکیلے بچے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، تم اس سے غافل ہو. غفلت انسان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا کرتی ہے. غفلت کی بنیاد پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں غفلت کی بنیاد پر. بیوی کہتی ہے شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، شوہر کہتا ہے کہ میں جب صبح سے شام میں گھر میں آتا ہوں تو یہ مجھے ٹائم نہیں دیتی، گھر کے کام میں لگی رہتی ہے. بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ صبح آتے ہیں شام کو میرے پاس. تو یہ غفلت میاں بیوی میں جھگڑے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح غفلت کبھی کبھی ماں باپ اور ان کے بچوں کے درمیان بھی اختلاف کا ذریعہ بن جاتا ہے. شادی ہو گئی، اب ماں کو شکایت ہے کہ بیٹا مجھے ٹائم نہیں دے رہا، باپ کو شکایت ہے مجھے ٹائم نہیں دے رہا. بات ٹائم کی نہیں، صرف غفلت کی ہے، توجہ نہیں دے رہا. تو غفلت کہیں پر بھی صحیح نہیں ہے، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، تعلقات ہو، معاشرت ہو، کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفلت کی ہر جگہ مذمت کی گئی اور اللہ نے اس غفلت کو پسند نہیں کیا. شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں کہ انسان کہیں پر بھی غافل رہے، اسے ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے. اسی طرح اس سے اور معلوم ہوا کہ ایمان والے کے اندر فراست ہوتی ہے. انہوں نے بھائیوں اپنے بیٹوں، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ فراست کی بہت ساری تفصیلات ہیں اور وہ تفصیلات انشاءاللہ کل بیان کریں گے، کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر درس ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. ایک چیز اور یاد آئی تفریح کے تعلق سے کہ میاں بیوی بھی آدمی آپس میں کھیل کود کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ پردہ شرط ہے. چنانچہ خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا. آج کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اگر فلانے بزرگ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ جائیں، دوڑ لگا لیں کہیں پر، اور اگلے دن سوشل میڈیا میں اخبار میں آ جائے تو آدمی کہے کہ یار بزرگ ہے کہ تماشا بتائیے دوڑ رہا، وہ بھی بیوی کے ساتھ اس عمر میں. اب آپ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے دوڑ لگائی، تقریباً 55 پلس تو رہے ہوں گے آپ، اندازہ یہ کہ 50 سے زیادہ کی عمر رہی ہوگی جب 2 مرتبہ واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں کون. بہرحال اس دوڑ میں حضرت عائشہ جیت گئیں. کچھ عرصے کے بعد پھر ایسی نوبت آئی، حضور نے فرمایا چلو دوڑ لگائیں. اس میں حضور علیہ السلام جیت گئے اور فرمایا کہ تل کا پتل کا، یہ اس کے مقابلے میں پہلے تم جیتی تھی، اب ہم برابر سرابر معاملہ ہو گیا. یہ کسی سفر کا واقعہ ہے کہ جہاں اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا. ظاہر ہے کہ کوئی عورت دوڑ لگائے گی تو ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں کسی اور بندے کی نظر نہ پڑے، یا تو صرف اپنے خالی محرم ہو یا میاں بیوی ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح بیوی کے ساتھ بھی آدمی، اللہ نے اسے نوازا ہے، گارڈن ہے، بیوی کے ساتھ چڑیا بلہ کھیل سکتا ہے، والی بال کھیل سکتا ہے، ہلکا پھلکا پردے کے ساتھ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے گھر ہوتے ہیں، صحن میں چھوٹا سا پارک ہے، اللہ نے نوازا ہوا تو وہاں اپنی بیگم کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آدمی کھیل سکتا ہے. تو عورت کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. روپ جمپنگ ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے کہ کم سے کم رسی سے ہی اچھلیں، اس میں کون سی پرابلم ہے، گھر کے اندر بھی وہ کھیل ہو سکتا ہے. بہت سے ایسے
انڈر روم گیم کہلاتے ہیں، جو گھر کے اندر بچیاں بھی کھیل سکتی ہیں، ان کو کھلانا چاہیے۔ آج تو بہت ساری بیماریاں ہیں عورتوں کی، خاص طور سے ماہواری کے تعلق سے، حیض نفاس کے، MC کے تعلق سے، ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، دوسری دقتیں اس میں یہی بات ہے کہ وہ جسمانی محنت نہیں کرتی۔ عموماً جو بچیاں جسمانی محنت کرتی ہیں ان کو یہ پرابلمس نہیں ہوتی۔ تو اب جسمانی محنت میں اللہ نے اگر 2 پیسے دے دیے ہیں تو بچیاں گھر میں کام نہیں کرتی ہیں، پڑے پڑے بیمار ہو رہی ہیں، تو اب اس کے کہیں نہ کہیں تو بدن کی انرجی ویسٹ ہونا چاہیے نا، جو ہمارے اندر ایکسٹرا انرجی آ گئی وہ کہیں نہ کہیں اسے ویسٹ بھی ہونا چاہیے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ گھر میں کھیل کود کا نظام رکھنا چاہیے۔ تو بہت سے ایسے گیم ہیں جو گھر کے اندر بھی، چھت کے نیچے بھی کھیلے جا سکتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، ایسا نہیں کہ شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے بہت آزادی دی اس تعلق سے، کسی بھی عمر میں آدمی یہ سارے کھیل کھیل سکتا ہے۔ اس کے شروط ہوتے ہیں، ایسا کپڑا نہ پہنا جائے جس میں جسم کھلے، ایسی نہ ہو کہ جسم کے ابھار نظر آئیں، ساری چیزیں نہ ہو، باقی آدمی گھر کے اندر کھیل، اور اگر باہر بھی کھیل رہا اور کوئی دیکھنے والا نہیں اسے، مثال کے طور پر وہ عورت ہے تو کھیل کھیل سکتی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ بعض حبشی صحابہ نے مسجد نبوی کے قریب کسی خاص موقع پر کھیل کود انجام دیا، آلات اور نیزے کے ذریعے سے کرتب دکھائے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، بہت دیر تک دکھایا کہ چلو بھائی تم بھی دیکھ لو۔ تو بہرحال یہاں کھیل کی تھوڑی سی ہلکی پھلکی وضاحت معلوم ہوئی۔ اب یہ کہ جو فراست کے تعلق سے بات آئی تھی کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح فراست عطا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل پھر ہوگا کہ کیا فراست کی چند مثالیں کہ کس طرح فراست کہتے کس کو ہیں، اور کس طریقے سے انسان کے اندر، جب ایمان والے کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ فراست عطا کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی نگاہیں کیسی دور رس ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر